اور اب روز آپ کی خدمت میں سیرت کا یہ بیان آگے بڑھے گا، مگر سورہ محمد کی آیت نمبر 2 آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں۔ ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آیت نمبر 2 سورہ محمد۔ اسی آیت کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ محمد۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو انجام دیا۔ آمنو، وہ ایمان لے کر آئے، بما نزل علی محمد، اس پر جسے محمد کہتے ہیں ایمان لے کر آئے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ اکبر۔ پیغمبر کے وجود مقدس پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو پیغمبر پر نازل ہوا وہ حق ہے۔ اب کتاب اترے تو حق، محبت علی اترے تو حق، شفقت زہرا اترے تو حق، حسنین کریمین کا پیار اترے تو حق، کسی کا اٹھانا اترے تو حق، کسی کا بٹھانا اترے تو حق، کسی کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر پیار کرنا اترے تو حق۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اس لیے سورہ حشر کی آیت کا پیغام یہ ہے، یاد رکھیے جو محمد دیں وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں دے رسول لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روک دیں رک جاؤ۔ اور جب ایمان لے کر آئے اس پر جو حق پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، تو پروردگار نے اس ایمان کا ایک انعام دیا، ایمان کا انعام دیا۔ انعام کیا دیا؟ انعام یہ دے کفر عنہم سیئاتہم، ان کی غلطیوں کو خدا نے چھپا دیا، مٹا دیا۔ کفرا کہتے ہیں چھپا دینے کو، خدا نے ان کی غلطیوں کو چھپا دیا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح فرما دی۔ وہ بے زر تھے ابو ذر بن گئے، وہ بے مان تھے سلمان بن گئے، وہ کہاں کے تھے اور قمبر ذیشان بن گئے، وہ کیسے تھے اور اچھے مسلمان بن گئے۔ جنہوں نے پیغمبر پر نازل ہونے والے تمام تر خدا کی طرف سے احکامات پر ایمان لے کر آئے، خدا نے ان کو 2 تحفے عطا کیے۔ اب پیغمبر کی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا کچھ عطا کیا پیغمبر نے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روزانہ کوشش کروں گا کہ ایک آیت الیوم کے لحاظ سے آیت پیش کروں کہ جو آپ کے لیے بطور وظیفے کے ہو۔ آج کی آیت الیوم ہے آیت الکرسی، بہت مشہور ہے، اتنی مشہور ہے کہ اس کی شہرت آپ نے سنی وہ اور ہے، پیغمبر نے کہی وہ اور ہے۔ آئیے فرمانے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب، القرآن سید الکلام، قرآن ہے سید الکلام، کلام کے سردار کو قرآن کہتے ہیں۔ وسید القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن کی سردار سورہ بقرہ ہے۔ وسید البقرہ آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے۔ چلے یہاں سے تھے کلام، کلام پر سردار قرآن، قرآن میں سورہ بقرہ سردار، اس میں سردار آیت الکرسی۔ تو آج پہلی شب میں سرداروں کی بات کر رہا تھا تو آیت بھی لایا سرداری والی۔
آیت الکرسی سرداری والی آیت ہے، زرداری والی نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اصل میں وہ میرے تلفظ میں کہیں فرق نہ پڑ جائے، اس لیے میں نے اسے کھول کے بیان کیا. یہ سرداری والی آیت، آیت الکرسی. اس آیت کرسی کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ یا علی، اس آیت میں 50 کلمات ہیں اور ہر ایک کلمے کے اندر 50 برکتیں ہیں. 50 کلمات رحمت کے اور ہر کلمہ رحمت میں 50 برکتیں ہیں. اب خود حساب لگائیں، 50 کو 50 سے ملا کے دیکھیں تو آپ کے تو جیب میں درہم دکھائی دیں گے. رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے آیت الکرسی. اب یہ روایت تفسیر ثقلین میں یا تو امام محمد باقر علیہ السلام سے، بعض نے سے چھٹے امام سے لکھا. جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے گا، جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھے، اب چاہے نماز کی بات پڑھے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے، روزانہ نماز وحشت قبر کا اگر عادی ہو تو اس کے درمیان پڑھے، یا آنکھوں کی جلا اور روشنی چاہتا ہو تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے پڑھے، اگر فالج سے بچنا چاہتا ہو تو سونے سے پہلے پڑھے، اگر حفاظت چاہتا ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھے، نماز کی قبولیت چاہتا ہو تو نماز کے بعد پڑھے. پڑھے اور پڑھے آیت الکرسی. امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو 1000 مکروہات اور دنیا کی ناپسندیدہ باتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور 1000 مکروہات اور ناپسندیدہ باتیں آخرت کی اس سے دور ہو جاتی ہیں. ادھر بھی 1000 گئے، ادھر بھی 1000 گئے. ان 1000 مکروہات جو دنیا کے ہیں، اس میں سب سے معمولی ہے، سب سے معمولی فقر، غربت. امام فرما رہے کہ جو شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے 1000 مکروہات دنیا سے خدا اسے محفوظ کر دیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے. اس میں سب سے معمولی، سب سے کم تر فقر، اور جو 1000 آخرت والی مکروہات ہیں جو دور ہوں گی، اس میں سب سے کم تر عذاب قبر. اب بتائیے، جب فقر نہ رہے، عذاب قبر نہ رہے، یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ. اسے کہتے ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور اب